بسم الله الرحمن الرحيم. عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما فيقسمهما على صحابته ضحايا فبقى عتودا فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به أنت. وفي رواية قلت يا رسول الله أما لي جزعة قال ضحي به. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. انہوں نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک بکریوں کا ریوڑ دیا تاکہ صحابہ اکرام میں قربانی کے لیے تقسیم کر دیں. چنانچہ انہوں نے تقسیم کر دیا تو تقسیم کرنے کے بعد ایک بکری کا بچہ رہ گیا. تو انہوں نے اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کی قربانی کر لو. ایک دوسری روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے ایک دمبے کا بچہ ملا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس کی قربانی کر لو. یہ بخاری کی روایت ہے. اس روایت میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں فبقا عتودن، فبقا عتودن، فبقا عتودن نہیں، فبقا عتودن، ایک روایت میں یہ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ امالی جزعن، بخاری کی روایت ہے. جو عتود ہے، عتود بکری کے بچے کو کہتے ہیں. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ عتود بکری کے اس بچے کو کہتے ہیں جس کی عمر 1 سال کی ہو. دوسری روایت میں جو ہے امالی جزعن، اس کی بات ہم پچھلے درس حدیث میں کر چکے ہیں، اس کو سمجھ چکے ہیں. یہاں آپ یہ سمجھیں گے کہ بھی ہمیں کیا ضرورت ہے ان چیزوں میں پڑھنے کی. تو سمجھ لیجئے بہت سے باطل نظریات آج کل بہت سی اس نوعیت کی محنتیں اور کوششیں کر رہے ہیں کہ لوگوں کو گمراہ کیا جائے. تو وہ اس نوعیت کی حدیث پیش کر کے گمراہ کر سکتے ہیں کہ دیکھو جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عتود کی قربانی دی، کیونکہ عتود جو ہے بعض لغات میں اس کا معنی ہے 6 مہینے کا بچہ. 6 مہینے کا بچہ بعض حضرات کے نزدیک، یعنی بعض لغت میں یہ ترجمہ اور یہ معنی بتایا ہوا ہے، اور بعض حضرات کے نزدیک بھی عتود 6 مہینے کا بچہ ہے. تو وہ اس حساب سے ہمیں غلط معنی بتا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 مہینے کے بکری کے بچے کی قربانی کرنے کی اجازت دی. حالانکہ اگر ایسا دیکھا جائے تو بہت سے مواقع پہ بہت سے ایسے مسائل ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک الگ سے حکم دیا. جیسے ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے کہ یا رسول اللہ روزہ ٹوٹ گیا، توڑ دیا. آپ نے فرمایا کہ تم مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھو. کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ایک روزے میں یہ حال ہے تو 2 مہینے کا روزہ کیسے رکھوں؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر 60 مسکینوں کے کھانے کا انتظام. 60. کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو بہت ہی غریب آدمی ہوں، میں کیسے انتظام کروں گا؟ تو اتنی دیر میں کسی نے آپ کے پاس کچھ ہدیہ بھیجا جو 60 لوگوں کے کھانے کے برابر تھا. تو آپ نے فرمایا کہ چلو یہ لے لو میری طرف سے اور اس کو صدقہ کر دو. کہنے لگا یا رسول اللہ مکے کے مدینے کے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان مجھ سے زیادہ مسکین کوئی نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ چلو تم ہی کھا لو. تو اب اس نوعیت کے مسائل ہیں کہ بہت سی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی چند ایک صحابہ کے ساتھ خاص فرمائی ہیں. لہٰذا اگر عتود کا مطلب 6 مہینے کی بکری ہے تو 6 مہینے کی بکری کی قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کے لیے جائز قرار دے دی. لیکن اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو کسی دوسرے شخص کو اس کی اجازت نہیں دی. لہٰذا اس نوعیت کی روایات سے جو باطل نظریات کے لوگ ہیں وہ استدلال کرتے ہیں تو وہ غلط استدلال ہوتا ہے. چنانچہ جو بخاری کی روایت ہے اس میں انہوں نے کہا کہ جزا مطلب ہم پیچھے ذکر کر چکے ہیں کہ ایسا جانور، ایسی بھیڑ یا ایسا دمبا جو کہ 6 مہینے کا ہو. تو عتود سے اگر ہم 6 مہینے کے بھیڑ کا ترجمہ کرتے ہیں تو وہ بالکل صحیح ہوگا. چنانچہ جو جانور کی عمر ہے
اس کی حوالے سے ذہن میں رہے جو ہم نے پچھلی حدیث میں بات کی ہے کہ گائے بکری، گائے ہے تو گائے بیل ہے دم، تو یہ 2 سال کا ہونا چاہیے کم از کم، تیسرے سال میں لگا ہو۔ اونٹ اونٹنی ہے وہ 5 سال کی ہو اور چھٹے سال میں لگے ہوئے ہوں، اور بکری ہے، بھیڑ ہے، وہ 1 سال کی ہونی چاہیے، لیکن بھیڑ اور دمبے کے اندر یہ تفصیل ہے کہ 6 مہینے کا ہو، ٹیوڑ میں چھوڑ دیا جائے تو 1 سال کا معلوم ہو، اب فرق نہ پتہ چلے تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔